أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، نہایت اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے اور وہ ہے حمل کے دوران بچے کی تربیت. ہم آغاز میں بیان کر چکے کہ اس موضوع کو 3 انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا موضوع حمل ٹھہرنے سے پہلے بچے کی تربیت، دوسرا موضوع حمل ٹھہرنے کے بعد بچے کی تربیت، اور تیسرا موضوع اس دنیا میں آنے کے بعد بچے کی تربیت. بس ان 3 مراحل میں بچے کی تربیت کا والدین کو خاص خیال رکھنا ہے. اور بیان کیا ہم نے کہ ہمارے بعض علماء اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ زوجین حمل ٹھہرنے سے پہلے باقاعدہ ایک 40 دن کا مراقبہ کریں، یعنی رزق حلال استعمال کریں، باوضو رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، خود کو محرمات الہی سے دور رکھیں، واجبات الہی کے قریب ہوں، رذائل اخلاقی سے خود کو پاکیزہ کریں، فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کریں. اور اس مراقبے کے نتیجے میں زوجین فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کریں گے اور نتیجے میں جو نطفہ ان کے وجود میں ایجاد ہوگا اور خاتون کے رحم میں منتقل ہوگا، اس سے ایک نورانی انسان اور ایک نورانی مؤمن بچہ اس دنیا میں آنے کا اس کا سامان فراہم ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے کچھ واقعات بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے. اب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں کہ جب رحم میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو اب اس دوران بچے کی تربیت کے لیے والدین کو قرآن مجید سے متوسل ہونا ہے. البتہ حمل ٹھہرنے سے پہلے بھی قرآن مجید سے متوسل رہنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات کی سماعت یہ بہت ضروری ہے، لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد بطور خاص خاتون کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید سے متمسک رہے. امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت وثنا کی ایک حدیث سے ہم اس نقطے کو استنباط کر سکتے ہیں. وہ حدیث جسے مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 603 ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ القرآن وَهُوَ شَابٌ مُؤْمِنٌ، کہ جو کوئی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور وہ جوان ہو، مؤمن ہو، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن مجید اس کے گوشت کے ساتھ اور اس کے خون کے ساتھ مکس ہو جائے گا، آجین ہو جائے گا. اب جب ایسے ہوگا وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ السُّفَرَاءِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، خداوند متعال اس شخص کو بزرگ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھے گا، اس کو محشور کرے گا، اس کو قرار دے گا. وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قرآن مجید قیامت کے دن اس انسان کا محافظ ہوگا، اس انسان کا نگہبان ہوگا. اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے تلاوت کرنا، قرآن مجید سے انس اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کے وجود کا گوشت، انسان کے رگوں میں جاری خون اس قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے، قرآن سے عجین ہو جاتا ہے. اور جو کہ قرآن نورانی ہے تو قرآن کی نورانیت دروا کے اس انسان کے وجود کے ذرے ذرے کی نورانیت کا باعث بنے گی. تو پس اگر حمل ٹھہرنے سے پہلے کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی ایک ایسی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے کہ اس کا گوشت، اس کا خون قرآن مجید سے
جو ہے وہ مانوس ہو جائے تو ایسے میں جو نطفہ اس کے وجود سے خارج ہوگا اور خاتون کے رحم میں جا کر منتقل ہوگا، یہ نطفہ ایک نورانی انسان کو اس دنیا میں لانے کے لیے، ایک مؤمن انسان کے وجود کی تشکیل کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ اب جب خاتون کے ہاں نطفہ ٹھہر چکا ہے اور خاتون قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس خاتون کے وجود کے ذرے ذرے کے ساتھ، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کے ساتھ، خون کے ذرے ذرے کے ساتھ جب قرآن عجین ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ جنین جو اس خاتون کے وجود میں پل رہا ہے وہ بھی قرآن مجید سے مانوس ہوگا۔ اس وجہ سے خاتون کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حمل کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ پس میاں بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ صالح، مؤمن اور نورانی اولاد چاہتے ہیں تو انہیں حمل ٹھہرنے سے پہلے بھی خود کو قرآن مجید سے مانوس رکھنا ہے، اور حمل ٹھہرنے کے بعد بھی جو ہے وہ قرآن مجید سے انس اختیار کرنا ہے۔ اگر والدین قرآن مجید سے مانوس ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا جنین قرآن مجید سے مانوس ہوگا۔ لہذا ایسے میں والدین قرآن مجید کی وہ مختصر صورتیں قراءت کریں، انہیں حفظ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ قرآن مجید کی مختصر صورتیں انہیں حفظ کرنا بھی آسان ہے، ان کی قراءت کرنا بھی آسان ہے۔ جیسے مثلا آیت الکرسی ہے، مختصر ہے، اسے انسان حفظ کر سکتا ہے، اور آیت الکرسی کے خود بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کے آثار ہیں۔ جب ایک حاملہ خاتون قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتی ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے سے یہ خاتون کا وجود نورانی ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کا جنین نورانی ہوگا۔ اگر خاتون رات کے وقت سو رہی ہے، دوپہر کے وقت سو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کمرے میں آہستہ ملائم آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے، کسی موبائل کے ذریعے سے چلا دے، تاکہ وہ چلتا رہے اور قرآن مجید تلاوت ہو رہی ہو اور خاتون آرام کر رہی ہو۔ خاتون آرام کر رہی ہے لیکن اس خاتون کا ضمیر تو بیدار ہے، اس خاتون کے وجود میں پلنے والا جنین قرآن مجید کی تلاوت سے مانوس ہوگا۔ وہ اس کے اطراف کا ماحول، وہ کمرہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ کمرہ نورانی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، مرحوم کلینی کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 610 پر اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو۔ یعنی ایک دفعہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو میری تلاوت سے میرے گھر کی در و دیوار نورانی ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنی آواز میں تلاوت کو ریکارڈ کر دیا ہے اور وہ ریکارڈر بج رہا ہے، تو اس سے میرا گھر نورانی ہو رہا ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت گونج رہی ہے۔ ایک دفعہ میں نہیں بلکہ ایک نامور قاری ہے، اس کی قراءت کو میں نے لگا رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں میرا گھر نورانی ہو رہا ہے۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، بے شک اگر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ تکرار ہوگا، أَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، تو یہ گھر ایسے آسمان والی مخلوقات کے لیے اور آسمان کے فرشتوں کے لیے یہ گھر ایسے نورانی ہو جاتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان پر موجود ستارے نورانی ہوتے ہیں، یہ گھر ایسے ہی نورانی ہو جاتا ہے۔ پس اگر ایک نورانی گھر کے اندر ایک حاملہ خاتون موجود ہو تو اس گھر کی نورانیت سے یہ خاتون بھی نورانی ہو جائے گی، اس خاتون کا وجود میں پلنے والا جنین بھی نورانی ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنی حاملہ خاتون کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرے، یعنی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ خاتون بسا اوقات ایک ایسی کیفیت میں ہوتی ہے چونکہ حاملہ ہے، یہ حاملہ خاتون بسا اوقات قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، بلاخر تکلیف سے گزر رہی ہے، مختلف جو ہے وہ ذہنی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، تو ایسے میں قرآن مجید کی تلاوت اس خاتون کی
اضطراب میں کمی کا باعث بنے گی، اس خاتون کے جو ہے وہ وجود کو تسکین عطا کرے گی۔ تو یہاں اگر شوہر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا اگر تلاوت کو ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں خاتون کی آواز میں یا مرد کی آواز میں، خاتون اس تلاوت کو بار بار رپیٹ کرتی ہے اپنے موبائل کے ذریعے سے، تو وہ بچہ جو خاتون کے وجود میں موجود ہے وہ اس آواز سے بھی مانوس ہوگا۔ اور بہترین کیفیت یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کی آواز ہو، چونکہ ماں کے ساتھ تو بچہ ہر وقت رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کو محسوس کرتا ہے، اس کی عطر کو، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، اس کے وجود کو پہچانتا ہے۔ لہٰذا اکثر آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بچہ ماں کی آغوش میں جاتے ہی خاموش ہو جاتا ہے، جبکہ عزیز و اقارب اگر اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، لہٰذا روتا ہے۔ تو اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے، ابھی جنین ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، یہ ابھی تازہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کو کیسے شعور ہو گیا کہ یہ اس کی ماں ہے؟ عزیزان محترم، 9 ماہ تک وہ اس خاتون کے وجود میں رہا ہے، اس وجود کو بہتر انداز میں وہ درک کرتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی خوشبو سے مانوس ہے، اس کی آواز سے مانوس ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں سے وہ بچہ مانوس ہے، لہٰذا ماں کو جلدی پہچان لیتا ہے۔ عین اسی طرح سے اگر باپ بھی اس حالت میں بچے سے رابطہ برقرار کرے، یعنی زیادہ وقت بچے کے پاس رہے، یعنی اس جنین کے پاس رہے جو خاتون کے پیٹ میں ہے، باپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، زیارت عاشورہ کی تلاوت کر رہا ہے، زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کر رہا ہے، حدیث قصہ کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ بچہ جو ماں کے وجود میں موجود ہے وہ اس آواز سے انس اختیار کرے گا، لہذا جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو عین اسی طرح سے جیسے وہ ماں سے مانوس ہے باپ سے بھی مانوس ہوگا۔ اب یہاں ایک اور نقطہ قرآن مجید سے متعلق حاملہ خواتین کے لیے بیان کروں کہ یہ حاملہ خاتون کوشش کرے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو انسان اپنے ساتھ حمل کیا کرے، یعنی ایک چھوٹا قرآن جو انسان اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے ہمیشہ اسے قرآن مجید کو اپنی جیب میں رکھے۔ اور بعض علماء کی جیب میں قرآن مجید موجود رہتا ہے تاکہ کہیں بھی کوئی ان سے استخارے کا مطالبہ کرے تو وہ اسی قرآن مجید سے استخارہ کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں ان علماء کرام کو وقت ملتا ہے وہ جیب سے قرآن مجید نکال کر اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خود قرآن مجید کا ہمراہ ہونا، ساتھ ہونا، یہ خود باعث برکت ہے، باعث خیرات ہے۔ لہٰذا اگر حاملہ خاتون کے لیے قرآن مجید کا وہ زیروکس نسخہ جو بہت ہی باریک ہوتا ہے اسے اگر جو ہے وہ لپیٹ کر ایک تعویذ کی صورت میں خاتون کے ساتھ باندھ دیا جائے، ایک ایسے آداب کے ساتھ جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو، جس سے قرآن مجید کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی نجس ہونے کا احتمال نہ ہو یا جس سے قرآن مجید تک پانی پہنچنے کا احتمال نہ ہو، ایک خاص کوڈنگ میں، ایک خاص پیکنگ میں، ایک خاص سٹائل میں اس کو پیک کر کے خاتون کے ساتھ باندھ دیا جائے یا اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس قرآن مجید سے اس حاملہ خاتون کے لیے برکت ہوگی اور یہ قرآن مجید اس خاتون کا محافظ ہوگا۔ بالخصوص وہ آسیب جو ارضی و سماوی ہے، وہ مخلوقات جو نامرئی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات سے اس خاتون کو اور اس خاتون کے جنین کی حفاظت کے لیے یہ قرآن مجید بہترین مجرب عمل ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء، ہمارے فقہا، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ یہ مریض کی شفایابی کے لیے بھی قرآن مجید کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مریض کے تکیے کے پاس، سرہانے کے پاس جہاں اس کا بیڈ ہے وہاں قرآن مجید کو رکھ دیا جائے تاکہ یہ مریض اس کی برکت سے شفایاب ہو جائے۔ لہذا قرآن مجید عزیزان محترم ہمراہ ہونا، ساتھ ہونا، حاملہ خاتون کے پاس ہونا یہ خود باعث برکت ہے۔ اگر تلاوت قرآن ہو تو اس کے علیحدہ فوائد ہیں، لیکن خود قرآن مجید کو ہمراہ رکھنا اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، ایک اپنا اس کا احترام ہے، ایک اپنی نورانیت ہے اس کے وجود کی۔ پھر عزیزان محترم حاملہ خاتون کے لیے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وہ تلاوت کرے، یہ حاملہ خاتون کے لیے مفید ہے، جیسے ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرنا حاملہ خاتون کے لیے مفید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت حاملہ خاتون کے وجود سے اضطراب کو برطرف کرتی ہے اور اس خاتون کو سکون عطا کرتی ہے، اس کے وجود میں تسکین ایجاد ہوتی ہے، اور اگر ماں کے ذریعے سے یہ تسکین اور یہ قرآن مجید کی تلاوت جنین تک منتقل ہو تو وہ بچہ بھی قرآن مجید سے مانوس ہوگا،
قرآن مجید کی آواز سن کر خاموش ہو جائے گا، قرآن مجید کی آواز سن کر اس بچے میں ایک تسکین، ایک سکون، ایک انس کی کیفیت ایجاد ہوگی۔ لہٰذا علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے وہ بچہ جو اس وقت ماں کے وجود میں ہے وہ صابر اس دنیا میں آئے گا۔ لہٰذا اگر قرآن مجید میں سورہ والعصر کی تلاوت کی جائے تو یہ جنین بالخصوص تلاوت کرتے وقت اگر ماں اپنا ہاتھ اپنے جنین پر رکھے یا اس تلاوت کو کرنے کے بعد اپنے پیٹ پر دم کر دے اور وہ جنین جو اس کے وجود میں پل رہا ہے، اور اس انداز میں اگر ماں سورہ عصر کی تلاوت کر کے اس جنین پر دم کرتی ہے تو یہ بچہ صابر اس دنیا میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت سے ماں کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ قرآن مجید در واقع اس جنین کے اس دنیا میں غافل نہ ہونے کا باعث بنے گا۔ اگر ماں غفلت کرے گی تو جنین اس دنیا میں آنے کے بعد غافل انسان ہوگا، لیکن اگر ماں قرآن مجید سے مانوس ہوگی تو اس کا بچہ اس دنیا میں غافل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے وہ جنین جو انسان کے وجود میں پل رہا ہے وہ ہر قسم کے آسیب سے محفوظ رہے گا۔ جیسے قرآن مجید ماں کو آسیب سے اور شیاطانی نفوذ سے، ارضی و سماوی جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو اندیکھی بلائیں ہیں، ان سے اس ماں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے اس جنین کی بھی قرآن مجید حفاظت کرے گا۔ اور اگر ماں یا باپ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور بچہ ماں کے وجود میں ہے تو اس تلاوت سے اس بچے کا دل نورانی ہوگا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں خوبصورت اولاد ہو تو وہ ایک سرخ سیب پر سورہ یوسف کی تلاوت کریں اور ماں کو وہ سیب کھلائیں تو اس سے ان کا بیٹا، ان کی اولاد، ان کی نسل، چاہے بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، وہ خوبصورت اس دنیا میں آئے گا۔ پس عزیزان محترم، قرآن مجید کی تلاوت ایک حاملہ خاتون کے لیے نہایت ہی مجرب نسخہ ہے، اس بچے کے لیے نہایت مجرب ہے، اس خاتون کی حفاظت کے لیے آسیب سے نہایت ہی مجرب عمل ہے، اس بچے کی آسیب سے حفاظت کے لیے نہایت مجرب عمل ہے، ماں اور بچے دونوں کی نورانیت کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ لہٰذا تاکید کی جاتی ہے کہ وہ خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں وہ قرآن مجید سے انس اختیار کریں، خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، خود نہیں کر سکتی تو ان کا شوہر قرآن مجید کی تلاوت کرے، دونوں نہیں کر سکتے تو اپنی آواز میں ریکارڈ شدہ تلاوت کو لگا کر رکھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو نامور قرآن میں سے کسی قاری کی تلاوت کو، چاہے وہ صوت کی صورت میں ہو چاہے ترتیل کی صورت میں ہو، اس کو لگا کر رکھیں۔ اور اگر ماں ہر روز ایک پارہ قرآن مجید کا جو ہے وہ سنے اس طرح سے، اور مہینے میں جو ہے وہ مکمل ایک قرآن مجید کا خاتمہ کرے اور اس طرح سے 9 ماہ کے اندر ماں جو ہے وہ 9 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرے تو یہ بچہ جو ماں کے وجود میں پل رہا ہے یہ نہایت ہی مبارک بچہ قرار پائے گا۔ لہٰذا مشکل ہے، ایک ریاضت ہے، لیکن ہم پہلے بیان کر چکے کہ وہ ماں جو اس وقت اپنے وجود میں ایک نئی زندگی کو جو ہے وہ تربیت کر رہی ہے، اس کی پروان چڑھا رہی ہے اور اس کو اس دنیا میں لانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو یہ 9 ماہ کا عرصہ ماں کے لیے ریاضت کا جو ہے وہ سبب ہے اور ریاضت کا عامل ہے۔ تو جب ماں ایک ریاضت کر رہی ہے تو اس ریاضت کے ساتھ ایک معنوی ریاضت، ایک ملکوتی ریاضت کو بھی انجام دے تاکہ اس کا جنین نورانی ہو، ملکوتی ہو، اور اس کا جنین اس دنیا میں آنے کے بعد خود والدین کے لیے نورانیت کا باعث بنے، اپنے اطراف کے ماحول کے لیے، معاشرے کے لیے نورانیت کا باعث بنے، اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور سرفرازی کا باعث بنے۔ لہٰذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام وہ خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں، خداوند متعال ان خواتین کو ایک صالح سالم پاکیزہ اولاد عطا کرے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام مؤمنین جو اس وقت دنیا جہان میں موجود ہیں، خداوند متعال انہیں آباد و شاد رکھے، جو مؤمنین بیمار ہیں خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو مومنین بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، خداوند متعال انہیں روزگار عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ بالخصوص آج کل کے اس دور میں جو اقتصادی مشکلات ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز کی مشکلات ہیں لوگوں کے ساتھ، جو
اقتصادی مشکلات اور جو انواع و اقسام کی مشکلات اس وقت معاشرے میں مؤمنین کو گھیرے ہوئے ہیں، دعا گو ہے خداوند متعال مؤمنین کو ان مشکلات سے آزادی عطا فرمائے، رہائی عطا فرمائے، مؤمنین کی مشکلات کو اپنے غیب کے خزانوں سے خداوند متعال ان مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اپنی اولاد کے روزگار کے لیے، اپنی اولاد کی شادی کے لیے، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ خداوند متعال ان والدین کو ان اولادوں کی نسبت ان تمام پریشانیوں سے رہائی عطا فرمائے اور والدین کو اچھی خوشخبری عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال پارا چنار کے مظلوم مؤمنین کی حفاظت فرمائے، ان کو ظالمین کے شر سے نجات عطا فرمائے، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ دعا گو ہیں اسماعیل حنیہ جن کی شہادت آج تہران میں الصبح ہوئی ہے، دعا گو ہیں خداوند متعال ان کی شہادت کو فلسطینی عوام کے لیے باعث برکت قرار دے اور فلسطینی عوام منحوس صہیونی حکومت سے نجات انہیں حاصل ہو۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام شہدائے اسلام کی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ کل صبح 8 بجے رہبر معظم انقلاب اسلامی تہران یونیورسٹی میں اسماعیل حنیہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ایک نہایت ہی اہم اور باشکوہ نماز جنازہ ہوگی۔ کل کا پروگرام نہایت اہم ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال رہبر معظم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔